اسی میں لگا دیا بہت ہو جاتا. چلو اس کو تھوڑا پیچھے بھائی اس کو کل آپ ایک پٹی لگا دی اس پہ. کل کوئی پٹی لگا دی جس کے اوپر یہ اس کے لیے. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. صلی اللہ محمد و علیہ. اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على صاحب الدین والاسلام والحل والحرام والرکن والمقام والصلاة والصیام والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن. سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم اجمعین من الآن الى یوم الدین. اللہم عذبہم عذابا یستغیث منہ اہل النار. آمین رب العالمین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. صلوات محمد. حضرات اس سال اس قدیم ترین عشرہ مجالس کا عنوان ہے تحفظ ذکر. اس مناسبت سے سورہ ہجر کی جس آیت کی تلاوت کا شرف آج اس منبر سے تیسری بار حاصل کیا ہے. اس آیت میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ ہم ہی ہیں اس ذکر کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس ذکر کی حفاظت کرنے والے. عزیزوں عام طور پر اس آیہ مبارکہ میں جو لفظ ذکر کا استعمال ہوا ہے علماء نے مفسرین نے مترجمین نے اس کے معنی قرآن تحریر کیے. اب اگر ذکر سے مراد قرآن لیا جائے تو اس کا ترجمہ اس انداز سے کیا جائے گا کہ ہم ہی ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے. اگر آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں کل اور پرسوں کی مجلس ہوگی تو آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اللہ نے قرآن میں جہاں جہاں اپنے لیے
میں کے بجائے ہم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ مثلا اس آیت میں انا کا لفظ نہیں استعمال ہوا بلکہ نحنو کا لفظ استعمال ہوا۔ نحنو کا مطلب ہے ہم، اللہ کہہ رہا ہم ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے اور ہم ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو جہاں جہاں اللہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتا ہے یہ اس بات کی نشاندہی ہوتی ہے کہ اللہ نے یہ کام کسی کے وسیلے سے انجام دیا ہے۔ چونکہ اللہ نے نزول قرآن کے لیے جبرائیل کو وسیلہ بنایا، لہذا اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اس قرآن کا نازل کرنے والا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا کہ ہم ہیں اس قرآن کے نازل کرنے والے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ وسیلے کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ لفظ تبدیل کر دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ وسیلے کی اہمیت اور کیا آپ تو اللہ نے قرآن کو جبرائیل کے ذریعے سے نازل کیا۔ سارے مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے، اس میں کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے کہ نزول قرآن کے لیے اللہ نے جبریل امی کو وسیلہ بنایا۔ جبریل امی کو وسیلہ بنایا۔ غار حرا میں عام مسلمان یہ کہتے ہیں کہ غار حرا میں سب سے پہلے جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوئے۔ کون نازل ہوا کہ سب سے پہلے جبرائیل پیغمبر پر کہاں نازل ہوئے؟ غار حرا میں۔ دیکھیں میں اپنے بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی تاریخ میں دو غار ایسے ہیں جن کا تذکرہ بہت زیادہ ہے۔ ایک غار حرا ہے، ایک غار ثور ہے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد وآلہ محمد۔ بہت توجہ، ایک غار حرا ہے، ایک غار ثور ہے۔ غار حرا وہ ہے کہ جہاں پہلی وحی نازل ہوئی، غار ثور وہ ہے کہ یہ بتانا ضروری ہے، غار ثور وہ ہے کہ جب پیغمبر مکے سے ہجرت کر کے مدینے گئے تو پیغمبر نے غار ثور میں پناہ لی، اور پھر غار ثور کے سارے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ غار ثور کے اندر پیغمبر گئے، پیغمبر کے ساتھ بھی کوئی تھا، آپ کو وہ بھی یاد ہیں، ان کا رونا بھی یاد ہے، سانپ کا کاٹنا بھی یاد ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ نہیں، شاید ابھی بات مکمل نہیں ہوئی۔ الحمدللہ کہ آپ سب جانتے ہیں، ان کا غار میں جانا بھی جانتے ہیں، ان کا رونا بھی جانتے ہیں، سانپ کا کاٹنا بھی جانتے ہیں، وہ اللہ کا ڈانٹنا بھی جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد۔ اللہ کا، لیکن یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ غار ثور اور غار حرا کو کوئی ایک ہی نہ سمجھے یا ایک سمجھ کے گفتگو نہ کرے۔ تو غار حرا الگ ہے۔ اب غار حرا کے اس وقت تمام حالات میں آپ کی خدمت میں نہیں عرض کر سکتا، اس لیے کہ دامن وقت میں گنجائش بھی نہیں ہے اور میری طبیعت بھی بہت زیادہ ٹھیک نہیں ہے، لہذا میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ پہلی وحی پیغمبر پر وہی نازل ہوئی، اقرا کی آیت نازل ہوئی پیغمبر پر کہاں؟ غار حرا میں۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ عام مسلمان دیکھیں، یہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی آپ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ اس قدر بولا جاتا ہے کہ لوگ اسے سچ سمجھنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی اپنے لوگ بھی سو کالڈ انٹلیکچوئلز میں بار بار یہ لفظ استعمال کرتا ہوں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بہرحال ہم لوگ رسول اللہ کو اتنا نہیں مانتے جتنا وہ مانتے ہیں۔ نہیں عزیزو، ہم ہی رسول کو مانتے ہیں۔ اور نہیں کیا آپ نے، خدا کے لیے بیدار ہو جائے، ہم ہی رسول کو مانتے ہیں۔ کسی قسم کے احساس کمتری میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ رسول کو کون مانتا ہے؟ رسول کو وہ مانتا ہے جو رسول کو جاہل کہتا ہے، یا رسول کو وہ مانتا ہے جو رسول کو مدینۃ العلم کہتا ہے؟ کون رسول کو مانتا ہے؟ ایک صلوات پڑھنا پر محمد وآلہ محمد۔ جو رسول کے بزرگوں کو کافر سمجھتے ہیں وہ رسول کے ماننے والے ہیں، یا جو رسول کے بزرگوں کو مومن سمجھتے ہیں وہ رسول کو ماننے والے ہیں؟ یہ فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے نا۔ تو اب عزیزوں، غار حرا کے حالات بھی جب بیان ہوتے ہیں، عام طور پر ہماری مجلسوں میں نہیں بلکہ وہاں جب بیان ہوتے ہیں تو یہ بیان ہوتے ہیں کہ جبریل نازل ہوئے، رسول نے دیکھا تو رسول ڈر گئے کہ یہ کون آ گیا۔ اللہ اکبر، رسول ڈر گئے کہ یہ کون آ گیا، اور آنے والے نے رسول کو لپٹایا اور اس کے بعد کہا کہ پڑھو، اور پھر دبایا اور پھر کہا پڑھو۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔ اللہ کے رسول نہ ہو گئے، کوئی چھوٹا سا ضدی بچہ ہو گیا جسے زبردستی اسکول لے جایا جا رہا ہے،
غور فرما رہے ہیں آپ کہ جبرائیل کہہ رہے ہیں پڑھو اور پھر سینہ دبا رہے ہیں اور پھر رسول اللہ پڑھ رہے ہیں، اور پھر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب رسول غار حرا سے واپس آئے گھر تو آ کے جناب خدیجہ سے کہا کہ آج ایسی ایسی مخلوق آئی اور میں نے اسے دیکھا، تو جناب خدیجہ پیغمبر کو لے کے، دیکھیں یہی سیرت پہ بیان ہوتا ہے، آپ کبھی سنیے میلادوں میں کیا بیان ہوتا ہے، پھر جناب خدیجہ پیغمبر کو لے کر ڈرے ہوئے گھبرائے ہوئے پیغمبر کو لے کر اپنے چچا یا اپنے چچازاد بھائی، اس میں بھی اختلاف ہے، جناب ورقہ بن نوفل کے پاس گئی اور جا کے کہا کہ آج میرے شوہر کے ساتھ ایسا ایسا واقعہ ہوا اور ایک عجیب الخلقت شے آئی، تو ورقہ بن نوفل نے پیغمبر سے کہا کہ وہ آنے والا جبرائیل تھا، فرشتہ تھا، اور آپ کو مبارک ہو، آپ اللہ کے نبی ہو گئے۔ ورقہ بن نوفل کی عظمت کو بھی ہمارا سلام، اس لیے کہ وہ فاطمہ کی ماں کے بھائی تھے، یہ چچا تھے۔ سنیے عزیزوں، بہت توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں، پڑھے لکھے آدمی تھے، دین ابراہیمی پر کار فرما تھے، لیکن بہرحال میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس فرشتے کو اللہ کا رسول نہیں پہچانتا اس کو ورقہ بن نوفل پہچانتے ہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ بھائی ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو مدینۃ العلم ہو اس سے زیادہ علم رکھنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ شاید غور نہیں کر رہے ہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں۔ اور بھیا دوسری بات یہ ہے اب اس جملے پر آپ داد نہ دیں گے تو کون داد دے گا؟ دوسری بات یہ ہے کہ پیغمبر کے لیے یہ نبوت اور رسالت کوئی نئی چیز نہیں تھی، یہ اس نسل سے تھے کہ جہاں نہ معلوم کتنے رسول ہوئے ایک صلوات پڑھا پر محمد و آل محمد۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے یہ گزارش کر رہا ہوں جو یہاں سن رہے ہیں چند لوگ یا جو لوگ آن لائن مجلس سماعت فرما رہے ہیں کہ میری بات کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں کہ دیکھو ہمارا رسول کے سلسلے میں نظریہ کیا ہے، ہمارا رسول کے سلسلے میں نظریہ کیا ہے۔ اب سنیے وہاں یہ بیان ہوتا ہے کہ جبرائیل کو رسول پہچان نہ سکے۔ اب سنیے کہ جب پیغمبر اسلام اس منزل پر پہنچے کہ کوئی کاروبار کریں، ابھی پیغمبر نے اعلان رسالت نہیں کیا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر رسول نہیں ہیں، نبی نہیں ہیں، اس لیے کہ نبی تو اس وقت سے ہیں کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، نبی تو ہمیشہ سے ہیں۔ ابھی اعلان رسالت پیغمبر نے نہیں کیا ہے۔ پیغمبر جناب خدیجہ کے پاس گئے، مکمل میں اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اس وقت خاص بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب خدیجہ کے پاس گئے جناب ابو طالب کے ساتھ کہ وہ مال خدیجہ لے کر بازار میں جائیں اور اس کو فروخت کریں اور کچھ آذوقہ فراہم کریں۔ پیغمبر نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تبلیغ کو اپنا بزنس نہ بنانا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد پر۔ کچھ غور کیا آپ نے یا نہیں غور کیا؟ اپنی تجارت نہ بنانا، اپنا بزنس نہ بنانا، اللہ کا رسول بھی جا رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ جو میں عرض کر رہا ہوں؟ یہ خالی بستر، کیا سن رہے ہیں آپ؟ کندھے پر لاد کے تبلیغ نہیں ہوتی، اور کر رہے ہیں آپ بستر کندھے پر لاد کے تبلیغ نہیں ہوتی۔ ذرا سنو کہ تبلیغ کیسے کہتے ہیں۔ پیغمبر جناب خدیجہ کے پاس گئے کہ ہم آپ کا مال لے کے جانا چاہتے ہیں۔ جناب خدیجہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا، جناب خدیجہ کا غلام تھا، نام تھا میسرہ، اس سے کہا کہ دیکھو یہ مال لے کے جا رہا ہے، تم ان کے ساتھ جانا، بہت جلدی عرض کر رہا ہوں، اور راستے میں جو حالات دیکھنا وہ آگے بیان کرنا۔ خدیجہ کا غلام میسرہ پیغمبر کے ساتھ گیا، جب واپس آیا تو خدیجہ نے پوچھا یہ بتاؤ کیسے حالات رہے؟ اس نے سارے حالات بیان کیے، سارے حالات بیان کرنے کے بعد اس نے یہ بیان کیا۔ اب دیکھتا ہوں کون خاموش رہتا ہے۔ اس نے بیان کیا، کس نے؟ خدیجہ کے غلام نے بیان کیا کہ میں نے راستے میں یہ دیکھا کہ کبھی ان کے سر پر ابر سایہ کرتا ہے، یعنی بادل سایہ کرتا ہے، اور کبھی ان کے سر پر فرشتہ سایہ کرتا ہے۔ نہیں سن رہا یہ مجمع میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ ان کے سر پر کبھی ابر سایہ کرتا ہے، کبھی فرشتہ سایہ کرتا ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ خدیجہ کا غلام کہہ رہا ہے۔ میں سارے مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو تم سیرت کے نام پر لکھی ہوئی کتابوں میں تحریر کرتے ہو کہ پیغمبر نے غار حرا میں جبرائیل کو نہیں پہچانا، ارے اس سے بہت پہلے خدیجہ کا غلام کہہ رہا ہے کہ محمد کے سر پر فرشتہ سایہ کرتا ہے۔ ارے جب خدیجہ کا غلام فرشتے کو پہچانتا ہے تو خدیجہ کا شوہر نہیں پہچانتا۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد و آل محمد۔
ایک صلوات پڑھنا بر محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. تو خدیجہ کا غلام تو پہچانتا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ ان کے سر کے اوپر فرشتہ سایہ کیے رہتا تھا. تو یہ ہیں جبرائیل جن کے ذریعے سے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا. کس کے ذریعے سے نازل ہوا؟ جبرائیل کے ذریعے سے نازل ہوا. اور سنیے، آج کی مجلس کا مقصد صرف یہی ہے کہ کوئی شیعہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو کہ صاحب ہم رسول کو نہیں مانتے. یہ اپنی آپ ایک بیماری پیدا ہو گئی. اچھے بھلے آدمی کو دیکھیے آپ، اچھے بھلے آدمی کو، اور اسے کہیے کہ آپ کچھ کمزور لگ رہے ہیں، کچھ بیمار ہے کیا؟ ہائے ہائے ہائے، میں کیا عرض کر گیا، اچھا بھلا آدمی ہے. ایک صلوات پر، یہ بھی بڑی دشمنی ہوتی ہے. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد و آل محمد. اچھے بھلے یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو دیکھا ہوئے کیوں خیریت، بیمار ہے کیا؟ کچھ چہرہ اترا ہوا لگ رہا زبردستی. ایک بار کہیے، دو بار کہیے، تین بار کہیے، اچھا بھلا آدمی اپنے آپ بیمار ہو جائے گا. آپ غور نہیں کر رہے. اچھا بھلا آدمی اپنے آپ بیمار ہو جائے گا. کچھ ایسے ہی ہماری قوم کے ساتھ ہوتا ہے. اگر شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے. ہم کہاں کی بات کر رہے بھیا؟ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے، شیعہ نماز نہیں پڑھتے. اتنا کہا، اتنا کہا، اتنا کہا کہ آپ بھی کہنے لگے ہاں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. قبلہ یہ باطل کا پروپیگنڈا ہے. اس سے آپ ہوشیار رہیے. کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. یہ جتنے اس طرح کے آپ شعر سنتے ہیں نا، یہ سب بھی اسی پروپیگنڈا کا شکار ہیں. جس میں ہوتا ہوں نے کہا صاحب عزاداری تو کیجئے مگر نماز کو نہ بھولیے. ارے کون نماز کو بھولا ہوا بھائی؟ اب مجھے بتائیے کون نماز کو بھولا ہوا؟ کون نماز نہیں پڑھتا؟ کون نماز نہیں پڑھتا؟ لیکن اتنا کہا، اتنا کہا. آپ یقین مانے جو بات میں عرض کر رہا ہوں، اتنا کہا، اتنا کہا. وہی معاملہ ہے کہ آپ کچھ بیمار لگ رہے ہیں، ہو گئے بیمار. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. دیکھیں میری بات سمجھیے. اتنا کہا کہ اپنے لوگ بھی کہنے لگے ہاں ہاں شیعہ نماز نہیں پڑھتے. 2-3 سال پہلے میں نے عرض کیا تھا، لیکن اب بات کیونکہ حالات ایسے ہیں کہ انٹرنیٹ کے حوالے سے بہت دور تک جاری ہے، لہذا عرض کروں گا کہ بھیا تم 1400 سال سے کہتے چلے اور شیعہ نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے. ارے اگر ہم نماز نہ پڑھتے ہوتے تو تمہیں شیعوں کو قتل کرنے کے لیے مسجد میں نہ جانا پڑتا. ایک صلوات اور پڑھیں بر محمد و آل محمد. اب آپ اگر کہیے تو میں ایک جملہ ضرور عرض کر دوں کہ بے شک ہمارا بچہ نمازی ہے، لیکن بس ایک فرق ہے. ہم فرادہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور جماعت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. فرادہ نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت کی نماز بھی پڑھتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں امام جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں. کیا سننا ہے؟ ہمارے یہاں امام جماعت کے لیے کچھ شرائط ہیں. ہم غیرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، لہذا تمہیں لگتا ہے کہ ان کے یہاں جماعت نہیں ہوتی. ایک جملہ کہنا چاہوں گا. ارے بھیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جب شرائط مکمل ہوتے ہیں تو حصول ثواب کے لیے یا ثواب میں اضافے کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. ہم اس مجبوری میں جماعت میں جا کے کھڑے نہیں ہوتے کہ آتی ہی نہیں تو جماعت میں کھڑے نہ ہوتے. مسئلہ نہیں. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. سمجھئے جو میں عرض کروں. دیکھئے دفاع کرنا، اپنی قوم کا دفاع کرنے کا ہمیں مکمل حق حاصل ہے. خدا سلامت رکھے ان تمام عزاداروں جو مجلس سن رہے ہیں. تو یہی مسئلہ ہے. یہاں پہ ان کا صاحب شیعہ رسول کو نہیں مانتے. اما ہم نہیں مانتے رسول کو. ہم نہ مانیں گے تو کون رسول کو مانے گا؟ ہم نہ مانیں گے تو پھر کون رسول کو مانے گا؟ حقیقت میں تو ہم ہی رسول کو مانتے ہیں، ہم ہی رسول کو مانتے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ جبرائیل کے سلسلے میں کیسے کیسے لوگوں کے خیالات ہیں جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا.
آپ کو پتا ہے جبرائیل کے سلسلے میں کیا لکھا ہے؟ پڑھیے سیرت کی کتابیں، شبلی نعمانی کو اٹھا کے دیکھیے، سیاہ ستہ اٹھا کے دیکھیے، آپ کو پتا ہے کیا لکھا ہے؟ لیکن یہ سب باتیں کوئی پڑھتا نہیں. پوری توجہ آپ حضرات کی چاہتا ہوں. الحمدللہ کہ میں پڑھ کے پڑھتا ہوں، بہت توجہ آپ حضرات، ایسے ہی نہیں پڑھتا، ہوا میں بات نہیں کر رہا ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ صاحب جب جبرائیل پیغمبر پر نازل ہوتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی مجلس کو جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو اور آگے بڑھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ ہماری مجلسوں میں رسول کا ذکر کیسے ہوتا ہے اور مجمع خوش کیسے ہوتا ہے، یہ بھی دکھائیں. کہ جب جبرائیل رسول پر نازل ہوتے تھے تو رسول کی بے ہوشی کی کیفیت ہو جاتی، بے ہوش ہو جاتی. اللہ اکبر، اتنے وزنی جبرائیل. ایک صلوات پڑھے پر محمد وآلہ محمد. اور کہنا یار بے ہوش ہو جاتے تھے رسول. ارے بھیا وہ تو جبرائیل ہیں، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہ تو جبرائیل ہیں. دیکھیں اس منبر کی کچھ خصوصیت ضرور ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. سرکار باب المراد سے، باب الحوائج سے منسوب ہے یہ منبر. نہ معلوم کتنی چیزیں اس کا احساس سے مجھے ہوتا ہے کہ ادھر سے منبر کے اوپر عطا ہوتی ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تم کہہ رہے جبرائیل کو دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے تھے، اما جس کے دروازے پر ملک الموت اجازت مانگتا ہے، ایک صلوات پڑھا بل محمد وآل محمد پر، تو جبرائیل کو دیکھ کے بے ہوش ہو. سنو لیکن ہمارے ائمہ نے کیا بتایا؟ سنو ساری دنیا، ہمارے ائمہ نے کیا بتایا؟ کسی نے ہمارے 5ویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب وحی نازل ہوتی تھی اور جبرائیل آتے تھے تو رسول پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور لوگ کہتے ہیں کہ پھر جب ہوش میں آتے تھے تو امت سے کہتے تھے کہ تمہارے لیے یہ حکم نازل ہوا ہے اور وہ حکم نازل ہوا ہے. تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی کیفیت تب ہوتی تھی. دیکھیں آپ میری طرف متوجہ رہیں، بڑی اہم بات عرض کر رہا ہوں. اگر میثم زیدی کا جملہ ہو تو آپ کا اختیار ہے، جیسے چاہے سنیں، لیکن 5ویں امام کا قول ہے، پوری توجہ کے ساتھ سنیں عزیزوں. تو فرمایا کہ یہ کیفیت اس وقت ہوتی تھی کہ جب اللہ پیغمبر سے بغیر کسی وسیلے کے گفتگو کرتا تھا. اللہ اکبر، خدا کے لیے بھائی تھوڑا بیدار ہوئیے، نہیں غور کر رہے ہیں آپ. کہا جب اللہ بغیر کسی وسیلے کے، یعنی الہامی کیفیت ہوتی تھی، وہ اللہ اب کیسے گفتگو کرتا تھا یہ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے. لیکن جب اللہ بغیر کسی وسیلے اور ذریعے کے گفتگو کرتا تھا تب پیغمبر کی وہ کیفیت ہوتی تھی کہ پیغمبر پر بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا تھا، جس کو لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل کے آنے پر ہوتا تھا. تو کافر جب جبرائیل آتے تھے تو کیا ہوتا تھا؟ اب دیکھتا ہوں کہ آپ ذکر رسول کیسے سنتے ہیں. تو آپ کے 5ویں امام، یا میں یوں کہوں کہ محمد نے محمد کے بارے میں بتایا. سنا آپ نے کہ محمد نے محمد کے بارے میں بتایا. 5ویں امام نے فرمایا کہ جب جبرائیل آتے تھے تو جبرائیل پیغمبر کے سامنے 2 زانو ہو کر ادب سے ایسے بیٹھتے تھے جیسے کوئی غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے. اللہ اکبر، ایک صلوات پڑھا پر محمد وآلہ. ایسے بیٹھتے تھے. بس عزیزوں بات تمام ہو رہی ہے. اور الحمدللہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ بہت بڑے عالم ہمارے فرقے کے، انہوں نے اپنی کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں تحریر فرمایا ہے. جو کتاب انہوں نے امام آخر کے سلسلے میں تحریر فرمائی، بڑی مفصل اور مستند کتاب ہے، پڑھیے ضرور، بڑی قیامت کی کتاب. تو بہت سی چیزیں انہوں نے تحریر کی ہیں. ایک مجلس رات کو 9:45 بجے آن لائن امامت کے عنوان پر بھی آپ روز سماعت فرمائے پنجتن چینل پر اور دیگر چینلز کے اوپر، اس میں امامت پر گفتگو ہو رہی ہے. اس وقت میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے لکھا، دیکھیں اب جبرائیل کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہ رہا ہوں اسی کے اوپر مجلس تمام ہو جائے. انہوں نے لکھا کہ جب چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا،
دیکھتا ہوں آپ کیسے سنتے ہیں کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو اس کے سر پر کبھی ابر سایہ کیے ہوئے ہوگا، کبھی جبرائیل سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ اللہ اکبر، کبھی ابر سایہ کیے ہوئے ہوگا اور کبھی جبرائیل سایہ کیے ہوئے ہوں گے۔ یہ جبرائیل اس لیے سایہ کیے ہوئے ہوں گے کہ دیکھو یہ محمد بھی اسی محمد کا بیٹا ہے۔ اللہ اکبر، آپ غور کر رہے ہیں، اولنا محمد واوسطنا محمد واخرنا محمد وکلنا محمد۔ ہاں عزیزوں، اگر میں کوشش کروں تو شاید پورا عشرہ جبرائیل پہ آپ کے سامنے پڑھ دوں، لیکن میں عرض کروں کہ وہ جبرائیل جو رسول پر سایہ کیے ہوئے ہیں، ہمارے امام آئیں گے ان کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، لیکن منزل امتحان کے حالات اور ہوتے ہیں۔ کربلا کے میدان میں وہی جبرائیل، تپتی ہوئی دوپہر، آقا حسین جبرائیل نے اپنے پروں سے سایہ کیا، جبرائیل ہٹ جاؤ، یہ وقت امتحان ہے۔ ہاتھ جوڑ لیے، فرزند رسول جھولا جھلایا ہے، آپ کے گھر کی چکی پیسی ہے، آپ کے گھر کی خدمتیں انجام دی ہیں۔ بس آج تیسری محرم، وہ حسین جنہوں نے جبرائیل کو روکا کہ سایہ نہ کرو، زعفر جن آیا، آقا ہم مدد کے لیے آئے ہیں، واپس چلے جاؤ۔ کہا آقا ہم جن ہیں، ہم انسانی شکل و صورت اختیار کر کے لڑیں گے، ہماری تلواریں ان پہ اثر کریں گی، ان کی تلواریں ہم پہ اثر کریں گی۔ بازو پکڑ کے لے گئے، زعفر جن یہ میرا اکبر، یہ میرا اون، یہ میرا محمد، یہ میرا قاسم، یہ میرا عباس کا خون میں بھرا ہوا علم ہے، اب ہم ان کے بعد جی کے کیا کریں؟ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں یہ کون حسین ہے؟ زعفر جن کی مدد قبول نہیں، جبرائیل کی مدد قبول نہیں، مدینے سے کربلا آ گئے، تم بھی واپس چلے جاؤ، تم بھی واپس چلے جاؤ، تم بھی واپس چلے جاؤ۔ اب آپ بتائیے جو حسین کسی کی مدد لینے کے لیے تیار نہیں، وہ کسی کو خط لکھ رہا ہے کہ میری مدد کے لیے آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خیمے دریا کے کنارے سے ہٹ گئے، کچھ بھی ہو جائے میں مصائب میں کوئی کمی نہیں کروں گا۔ رو لیجئے عزیزوں، زندگی کا بھروسہ نہیں، مصائب کربلا پڑھتے پڑھتے ہم مر جائیں، سنتے سنتے ہماری روح جسم کو چھوڑ دے تو اس سے بڑی معراج کیا ہو۔ حسین خیمے میں ہیں، بی بی زینب بار بار کربلا کی سرزمین گھوڑوں کی ٹاپوں سے تھراتی ہے، کون آیا؟ کبھی پتہ چلا شمر اپنا لشکر لے کے آ گیا، دل دہل گیا۔ کبھی پتہ چلا پسر اسعد آ گیا، کبھی کسی نے آ کے بتایا کہ خولی آ گیا، سنان ابن انس آ گیا، حسین ابن نمیر آ گیا، حکیم بن طفیل آ گیا۔ لشکر آتے رہے، لشکروں کے سرداروں کے نام بتائے جاتے رہے۔ بھیا حسین لشکر بڑھتے جا رہے، کیا کوئی آپ کی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے؟ خداوند عالم ان حضرات کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ جملہ میں بہت سوچ سمجھ کے استعمال کر رہا ہوں، اور خداوند عالم ان کی جزا میں اضافہ فرمائے جو مجلس میں آ نہیں پا رہے ہیں، آن لائن مجلس سن رہے ہیں، لیکن بہرحال تحفظ ذکر کی خاطر اس طرح محدود پیمانے پر لوگوں کے درمیان مجلس ہو رہی ہے، آپ سن رہے ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، آپ کے صبر کی جزا عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ دعا کریں جلد از جلد یہ وبا ختم ہو، ہم جس طرح سے ادا کرتے تھے اسی طرح سے ادا کریں، اس لیے کہ یہ ادا ہماری زندگی ہے۔
یہ عزاداری ہماری حیات ہے، ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ پھر گزارش ہے کہ تمام مجالس جو آن لائن ہو رہی ہیں ان کو آن لائن سماعت فرمائیں، تھوڑا سا صبر سے کام لیں۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے دل کا عالم کیا ہے، سمجھ رہا ہوں، آپ سے الگ میں نہیں ہوں۔ عزیزوں، امام حسین سے جب شہزادی زینب نے کہا کہ قلم و کاغذ آیا جائے، قلم و کاغذ آیا، خط لکھا، بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر کے نام، اے رجل فقیہ۔ جب وہ فقیہ ہے جس کو حسین نے تحریری سند عطا فرمائی، آپ میری منزل سے، میرے مرتبے سے واقف ہیں، ہم نرغہ عادہ میں گرفتار ہیں، ہماری مدد کے لیے نہ آئیے گا۔ عزیز و قاصد خط لے کے روانہ ہوا۔ کوفے میں حبیب اپنی زوجہ کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ زوجہ کے ہاتھ سے لقمہ چھوٹا، زوجہ نے کہا ایسا لگتا ہے کسی کریم کا پیغام آ رہا ہے۔ کسی نے دق الباب کیا، کہا کون کون؟ آنے والے نے کہا نا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ دروازے پہ آئے، سب سے پہلے قاصد کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، پیشانی کو چوما، خط کو لیا، کھولا، آنکھوں سے لگایا، خط کو پڑھا حبیب نے، گھر کے اندر آئے، زوجہ کے سامنے بیٹھے، کیا لکھا ہے تمہارے آقا نے؟ کربلا میں نرغہ عادہ میں گرفتار ہے۔ مومنہ تھی، کہا حبیب کب جا رہے؟ کب جا رہے؟ جناب حبیب نے اپنی زوجہ کے ایمان کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے فرمایا، تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ میری زوجہ بھی نصرت کا کیسا جذبہ رکھتی ہے۔ کہ میں سوچتا ہوں کہ جاؤں یا نہ جاؤں، بس اتنا سننا تھا کہ ایک مرتبہ حبیب کی زوجہ نے حبیب کی طرف دیکھا۔ صاحب مالی سبطین نے وہ پوری تحریر کی ہے حبیب کی، میں اختصار سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا۔ زوجہ نے حبیب کی طرف دیکھا کہ حبیب میں اپنے خاندان کی عورتوں کے سامنے فخر کرتی ہوں، ناز کرتی ہوں، اور یہ کہہ کے فخر کرتی ہوں کہ میں حبیب کی زوجہ ہوں، حسین کے حبیب کی زوجہ۔ لیکن حبیب، اگر آج تم نہیں گئے تو میں یہ سمجھوں گی کہ میں کسی بہت خود غرض انسان کی زوجہ ہوں۔ اے حبیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم تو مجھ سے کہتے تھے نا کہ حسین وہ ہیں کہ جن کے لیے نبی نے سجدے میں طول دیا۔ تم ہی تو مجھے بتاتے تھے کہ ساری دنیا ایک طرف ہے، حسین ایک طرف ہے۔ اے حبیب تم ہی تو مجھے کہتے تھے، بتاتے تھے کہ حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ آخر میں آپ کو معلوم ہے کیا کہا؟ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ حبیب تم ہی نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں مر گیا تھا، حسین نے دوبارہ زندگی عطا کی۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیوں نہیں جا رہے حسین کی نصرت کرنے کے لیے؟ عزیزو حبیب کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حسین بلائیں اور حبیب نہ جائے؟ میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، مگر میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میں مارا گیا تو تیرا کیا ہوگا؟ حبیب کی زوجہ نے ہاتھ جوڑے کہ حبیب تمہیں میری فکر ہو رہی ہے؟ ذرا سوچو کہ حسین شہید ہو گئے تو مدینے میں ام لیلہ کا کیا ہوگا؟ مدینے میں ام رباب کیا کرے گی؟ ارے حبیب کی زوجہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ بیویاں مدینے میں نہیں ہیں، کربلا میں ہیں۔ غلام سے کہا جاؤ جا کے گھوڑا تیار کرو۔ غلام گھوڑا لے کر
شہر سے باہر آیا، کچھ دیر انتظار کرتا رہا، جناب حبیب غیر معروف راستوں سے ہوتے ہوئے آئے تاکہ کوئی حسین کے پاس جانے سے پہلے گرفتار نہ کر لے، پہنچ جائیں حسین کی خدمت میں۔ جب آئے تو آگے کیا دیکھا کہ گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے گھر میں جب امام حسین کے گھوڑے کی شبیہ آتی ہے، ذوالجناح یا دلدل، بارہا ہم نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ تعجب نہ کیجیے گا، یہ وہی سیرت ہے، وہاں بھی گھوڑے کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حبیب نے سنا کہ غلام سمجھا رہا ہے، اے میرے آقا کی سواری کے گھوڑے، تو رو نہیں، تو آنسو نہ بہا، اگر میرے آقا نے آنے میں تاخیر کی تو میں تجھ پر سوار ہو کے کربلا جاؤں گا، اور جا کر اپنے آقا حسین پر اپنی جان قربان کروں گا۔ عزیزوں اب آپ سوچئے کہ یہ جملہ سن کے جب آپ اتنا روئے تو حسین کے حبیب پر کیا گزر گئی ہوگی؟ میں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں، حسین کا حبیب کیا گزر گئی ہوگی؟ گھوڑے پر سوار ہوئے، پھر غلام کی طرف وفاتے ہوئے، کہا میں نے تیری گفتگو سن لی، تیرے دل میں جو عشق حسین ہے نا میں نے سن لیا۔ ایک غلام کے لیے سب سے بڑا تحفہ کیا ہو سکتا ہے آپ سمجھتے ہیں؟ حبیب نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اللہ کی راہ میں آزاد کیا۔ غلام نے گھوڑے کی لگام پکڑ لی، کہا میرے آقا ایک غلام کے لیے اس سے بڑا تحفہ ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑی نعمت نہیں ہو سکتی کہ اسے آزاد کر دیا جائے، لیکن آقا اس وقت میرے لیے یہ تحفہ نہیں ہے، سزا ہے۔ اے آقا مجھے آزاد نہ کیجیے، مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیے، میں بھی چلوں گا اپنے آقا حسین پر جان قربان کرنے کے لیے۔ حبیب نے کہا پروردگار میرے آقا پر یہ وقت آ گیا کہ جانور رو رہے ہیں، غلام حسین کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ گھوڑے پر سوار ہوئے جناب حبیب ابن مظاہر کربلا کا رخ کیا۔ بس آخری جملے مجلس تمام ہو رہی ہے، امام حسین علیہ السلام نے چند نیزے اپنے اصحاب کے درمیان تقسیم کیے، ایک نیزہ الگ رکھا۔ کسی نے کہا کہ آقا یہ کس کے لیے؟ کہا اس کا حقدار آنے والا ہے۔ ایک مرتبہ کہا ذرا کھڑے ہو، اصحاب کھڑے ہوئے، کہا آگے بڑھو، میرا حبیب آ رہا ہے، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے، میرا فقیہ آ رہا ہے، میرا دوست آ رہا ہے۔ عزیزوں حبیب ابن مظاہر گھوڑے پر سوار حسین کے انصار کے درمیان آئے، آواز بلند ہوئی اللہ اکبر، آواز خیمے کے اندر گئی۔ جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا فضہ جا کے معلوم کرو کون آیا ہے، یا اللہ اکبر کی آواز کیوں بلند ہوئی؟ فضہ نے آ کے دیکھا، واپس جا کے بتایا شہزادی آپ کو مبارک ہو، بار بار کہتی تھی نا کہ کوئی آپ کے بھیا کی نصرت کے لیے آنے والا نہیں ہے، مبارک ہو آپ کے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب آ گئے۔ اے فضہ جاؤ جا کے حبیب کو ہمارا سلام کہہ دو، کہنا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ایسے موقع پر ہمیں یاد رکھا۔ فضہ آئیں، آگے جناب حبیب سے کہا، حبیب نے امامہ اتار کے پھینکا، گریبان چاہ کیا، ارے علی و فاطمہ کی بیٹی پر یہ وقت آ گیا۔ اے حبیب جس زینب کا اتنا خیال